کی رنگ کا بھار ہے، اور رب کعبہ کی قسم مسجدیں تو وہ چیز ہے پر نسبت گندے بندوں سے ہو چکی ہے۔ اللہ ان مسجدوں کو سلامت رکھے، اور آج کی رات ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا جن مسجدوں میں کلیات کا مزاج نہیں بنایا جاتا ان مسجدوں میں خطیب اہل سنت قائد وہابیت و دیوبند حضرت علامہ مولانا قاری محمد مختار علی حیدری نعیمی ہزاروی صاحب کو آپ تمام آباد ان کا استقبال نعرہ کے ساتھ کیجیے۔ آج انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے قرآن حدیث کے مطابق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ العلی الکبیر المتعال العزیز الغفار سیدنا و نبینا محمد المختار وعلى آلہ الاطہار و اصحابہ الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا
راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ سارے پڑھیے، ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ، ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ، اور چاند نصیراج بڑی ہے چاند نصیراج بڑی ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین مرکز دائرہ علم و ایمان محیط قرۂ فعلیت و امکان اسد میدان شجاعت اعتدال میزان عدالت سطح خطوط استقامت نیر اوج شرافت محبوب رب معبود ماں حرف آغاز وجود ماں سلطان الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام تجھ کو احتشام کے لائق جمیل حاضرین سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں آج کی اس بابرکت رات یہ معطر اور
اور انتہائی محترم گھڑیاں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احباب کا اہتمام کرنا اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنے دربار میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ میلاد پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر طرف رونق ہے، ہر طرف کیف و سرور کا سما ہے اور ہر طرف ایک چہروں پہ مسکراہٹ ہے اور ہر صاحب ایمان کا کلیجہ وہ باغ و بہار اور اس کا انداز انتہائی شائستہ اور شستہ نظر آتا ہے۔ چہل پہل، گلیاں بازار رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ یہ ہمیں ایک خبر دیتی ہے کہ ان مقدس گھڑیوں میں کوئی ایسی ہستی آئی تھی جو یہ ساری رونقیں ہمیں دے کے گئی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی مخالفت پر کھڑے ہوئے اور کوئی خوب اپنی توانائیاں صرف کر کے سرکار کی آمد کا ایک جشن منا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جس کو جو توفیق ملتی ہے، اللہ جل مجدہ الکریم، اللہ وحدہ لا شریک، وہ جس طرح کا ایک بندے کے لیے عزت اس کو ملتا ہے اللہ کی جناب سے، اس کے مطابق آگے وہ عمل کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج کے اس پرکیف ماحول میں اور انتہائی افضل بلکہ سب سے افضل رات میں بیٹھ کے ہمیں اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے۔ سب سے افضل رات آج کی رات کون سی ہے؟ سب سے افضل رات۔ اس رات سے افضل اور کوئی رات افضل نہیں ہے۔ افضل تو درکنار اس کے برابر کی بھی اور کوئی رات نہیں ہے۔ اس رات کے برابر، اس کے ہم پلہ، اس کی ہم شری کا دعویٰ اور یہ تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی اور رات اس کا برابر ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ زرقانی شریف، یہ 12 جلدوں میں کتاب ہے عربی میں، اس میں باقاعدہ بڑی اپنا جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بالکل صاف انداز میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، سرکار دو عالم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلوہ گری جس رات کو ہوئی اسے معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا، اس رات کو اپنے رب اور رب کے حبیب کی یاد کے لیے وقف کرنا۔ شب برات تو ہر کوئی آتا ہے، شب قدر تو سارے توڑ کے آتے ہیں کہ یار گناہوں کی معافی، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جتنا آج کی رات سوغات ملے گی اتنا کسی رات کو نہیں ملے گی، کسی رات کو نہیں ملتی۔ یہ واضح طور پر 255 صفحہ ہے۔ وہ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ إِذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وُلِدَ لَيْلًا فَأَيُّمَا أَفْضَلُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَوْ لَيْلَةُ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سرکار رات کو پیدا ہوئے تھے تو ان میں سے کون سی رات افضل ہے؟ لیلۃ القدر افضل ہے یا سرکار کی ولادت
گیا ہے کہ انا لیلۃ مولدہ علیہ السلام افضل من لیلۃ القدر من وجوہ ثلاثۃ، سرکار کی ولادت کی رات لیلۃ القدر سے 3 وجہوں سے فضیلت رکھنے والی ہے۔ ایک طرف لیلۃ القدر اور دوسری طرف سرکار کی، بولیے نا، سرکار کی ایک طرف کون سی رات؟ لیلۃ اور دوسری طرف سرکار کی میلاد کی رات۔ اب یہ دونوں مقابلے میں آ گئے۔ لیلۃ القدر تو آپ سارے جانتے ہیں، کون سی رات ہے پتہ ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ایک رات کو لیلۃ القدر کا بنا۔ 1000 مہینوں سے، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 دنوں سے نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے یہ تقریباً عرصہ بنتا ہے 84 سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے۔ ایک طرف کتنے سال ہو؟ 84 سال، اور دوسری طرف لیلۃ القدر اکیلی۔ رب کا قرآن کہتا ہے واضح نص ہے، اس میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ وضاحت میں جانا پڑے گا، دلالت النص ہے، عبارت النص ہے، اقتضاء النص ہے یا اشارت النص ہے۔ یہ عبارت النص ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ایک اصول فقہ میں آگے یہ لینگویج استعمال ہوتی ہے، میں اس کے مطابق آپ کے لیے یہ آسان کیا ہے، باقی وہ اس میں نہیں جاتا میں۔ یہ عبارت النص ہے۔ کیا مطلب؟ یہ عبارت کے یہ لفظ بتا رہے ہیں، یہ واضح لفظ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینے ایک طرف، اللہ کہتا ہے میرا اعلان ہے، اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، 1000 مہینوں سے یہ ایک رات افضل، ایک رات۔ لیکن اب اس رات کا مقابلہ آ گیا میرے نبی کی میلاد والی رات۔ وہ 1000 مہینے اور تھے، یہ ایک رات اور ہے۔ وہ 1000 مہینے، یہ رات بڑی خاص ہے۔ اس رات سے مقابلہ ہوا تو امام زرقانی کہتے ہیں، بلکہ امام زرقانی کی تو یہ نیچے حضرت سوری یہ اپنا آگے تو شرح جاتی ہے کہ اصل متن کی عبارت ہے۔ یہ مواہب الدنیا کی اصل کتاب ہے اور یہ امام قسطلانی کی کتاب ہے، اور امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ امام ہے جس نے صحیح بخاری کی تقریباً 14 جلدوں پر مشتمل ایک شرح لکھی ہے، صحیح بخاری شریف کی، ارشاد الساری کے نام سے، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے۔ وہ ایک شرح لکھی اور علم کے سمندروں میں سرکار کی حدیث کے مفاہیم و مطالب اس کے سمندروں میں غوطے لگا کے ان کے اندر سے گوہر نایاب نکال کے پوری امت کو عطا فرمایا۔ یہ امام قسطلانی تھے، انہوں نے اصل اپنے متن کے اندر، اصل عبارت کے اندر لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک طرف، سرکار کے میلاد والی رات ایک طرف، فرمایا سرکار کے میلاد والی رات کو اللہ نے 3 خوبیاں، 3 وجہ سے اس لیلۃ القدر میں فضیلت عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ احدہما، ان دونوں میں، ان تینوں میں سے ایک، احدہا، ان تینوں میں سے ایک، ان لیلۃ المولد لیلۃ الظہور ہی ولیلۃ القدر معطاۃ لہ، کہا لیلۃ القدر تو وہ ہے جو نبی کو ملی تھی، لیلۃ القدر تو وہ ہے جو سرکار کو ملی تھی، اور لیلہ مولد مصطفیٰ وہ ہے جس میں خود مصطفیٰ ہے۔ لیلۃ القدر تو وہ ہے جو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور یہ رات وہ ہے جس میں خود، جس کو وہ رات ملی وہ خود آیا۔ ایک بات تو یہ
کے لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشرف. تو ہمارے آقا ہے مشرف. عزت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اب ایک چیز اسے مصطفیٰ کی ذات کی وجہ سے عظمت مل رہی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو سرکار کو دی جا رہی ہے اور تب اس کو عزت مل رہی ہے. تو جس کو براہ راست نبی علیہ السلام کی ذات سے نسبت ہے، امام قسطلانی کہتے ہیں اس کو دوسری چیز پر اللہ کی بارگاہ میں فضیلت حاصل ہے. اور یہ رات اس کو سرکار خود آئے، لہٰذا یہ رات افضل ہوگی. اور دوسرا کہا کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر اس لیے افضل ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کہتے ہیں فرشتے اترتے ہیں، بلکہ جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. تو امام قسطلانی کہتے ہیں اپنا لیلۃ القدر شرفت برسول الملائکۃ فیہا ولیلۃ المولد شرفت بظہورہ علیہ السلام. کہا لیلۃ القدر جو ہے اس کو عزت دی گئی ہے فرشتوں کو اتارنے کے ساتھ، اور اس رات کو عزت دی گئی ہے نبیوں کے امام کو بھیجنے کے ساتھ. اور لیلۃ القدر سے دوسری وجہ اس ہمارا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ لیلۃ القدر آپ کی متفضل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر شریف کا تفضل بہذا سارے موجودات فهو الذي ما صلى الله عليه وسلم فعمت به النعمة والتجميل خلائقه وكان ليلة المولد أعم نفعا وكان أفضل. امام قسطلانی کہتے ہیں سنو یہ جو رات ہے نا لیلۃ القدر کی، اس میں تو ایک فضیلت سرکار کو یہ ایک آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ کس طرح ملی ہے کہ یہ فضیلت آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے کہ تم ایک رات لگا لینا، ایک رات اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے گزار لینا، ایک رات کے بدلے میں رب تمہیں 84 مہینوں کا ثواب عطا کروں گا، 1000 مہینوں کا ثواب عطا کروں گا. فرمایا وہ امت پر ایک تفضل صرف وہ کس پر ہوا؟ انسانوں پر. لیکن یہ جو سرکار کی آمد والی رات ہے اس میں صرف انسانوں پر ہی نہیں، کائنات کی ہر مخلوق پہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کے احسان کیا ہے. ہر کائنات کی مخلوق پر، چاہے وہ انسان ہے یا حیوان ہے، وہ جمادات ہیں یا نباتات ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کے اس پر احسان فرمایا ہے. اس لیے فرمایا 3 وجہ ہیں، ان 3 وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلہ مولد مصطفیٰ کو لیلۃ القدر پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اب یہ وہ رات ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنا سنو گے اگر کوئی جو ہے وہ بات آپ کو اچھی لگے تو پھر بھی نہ اچھی لگے، اگر میری کوئی بات کڑوی لگے مجھے معاف کرنا، لیکن کم از کم بیٹھنا سکنے محبت سے ہے. اور یہاں اس کے بعد بھی پروگرام ختم ہو جائے پھر بھی اس کے بعد بیٹھ کے درود پاک پڑھیں، اگر یہاں بیٹھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر میں جا کے وہاں پر باقاعدہ عبادت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں. آج کی رات صبح